آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر گل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی ڈاکٹر شمیم گل, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شیخ دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت شکریہ آپ نے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر دانش, سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی, موٹاپے کی اصل وجہ کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کتنا فاسٹلی گرو کر رہا ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں جو گرو کر رہا ہے اس کی میجر وجہ جو ہے, ایک تو نیند پوری نہ ہونا, اور جو ہمارے ہاں لیٹ کھانا کھا رہے ہیں, اور لیٹ کھانا کھانے کے بعد فوراً بستر پہ چلے جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اور اس پہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا کم کھانا کھایا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بریک فاسٹ کر ہی نہیں رہے. جی. کہتے نہیں یار بریک فاسٹ نہیں, میں ڈائٹ پر ہوں. وہ اور نقصان دہ کر رہے ہیں اپنے لیے. اگر صحیح سے وہ جو عموماً کہا جاتا ہے نا کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں, رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائیں. دوپہر کا کھانا تو ہے ہی نہیں کہیں پر بھی نا. بالکل ایسا ہی. 2 وقت کی روٹی کا ہی ذکر ہے جب بھی ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی مثال. تو بٹ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ 3 4 وقت جو آ رہا ہے, خوشبو آئی ہلکی سی, جیسے ابھی بھی آ رہی ہے, تو ہم شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا, ہم شروع ہو گئے. جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رکتا نہیں ہے ہمارا, تو وہ جاتے ہی جاتا ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ احتیاط اگر کر لیتے ہیں ہم, اور آپ یہ دیکھیں ہم پیسوں سے خرید کے سافٹ ڈرنک خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیسوں سے دوسرے مطلب جو مل رہے ہیں چیزیں, جنک فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پرچیز کر کے کھا رہے ہیں, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اور جب ہم فروٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں یار نہیں, یہ تو 200 روپے کے جی ہے, 300 روپے کے جی ہے. اب اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے 200 روپے کے جی یا 300 روپے کے جی کو, کہ یار یہ میرے جیسے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ سے, تو اب میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں اس کو 200 میں, کہ اگر ایک بچہ میرا 50 روپے کھاتا ہے تو 50 روپے میں اس میں کتنے وٹامنس, پروٹین, منرلس ملے اس کو, کتنی اس کی ہیلتھ کو فائدہ ملا, ایز کمپیئر ٹو میں جو دوسری چیز اس کو دوں, کہ اس کے جو سائڈ افیکٹ آئیں گے وہ ایک الگ ہے. ٹھیک ہے نا, جو فائدہ مل رہا ہے اس کو ہم نہیں سوچ رہے. بالکل. جیسے بنانا آپ کو پتا ہے آرام سے مل جاتا ہے 150 200 روپے, رچ سورس ہے میگنیشیم کی. بالکل 200 روپے بہت اچھا مل جاتا ہے آپ کو. جی. 12 ملنے جب, اور ایک بچہ 2 سے زیادہ نہیں کھا سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے 2 سے زیادہ کھانے کی نا. ایسا ہی ہے. تو ہم ان چیزوں پہ نہیں آ رہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ نیمبو پانی کہتے ہیں پینے کو عموماً. اب نیمبو پانی میں جو میجر ہے کہ نیمبو اور صرف پانی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. آیا کہ اس میں عموماً لوگ نیمبو پانی کو کیا سمجھتے ہیں, چینی ڈلا ہوا ہو, نمک ڈلا ہوا ہو, تو جب وہ نیمبو پانی بنے گا. نیمبو ایک نچوڑیں پورا, 1 گلاس میں آدھا, 1 2 گلاس میں, وہ آپ سافٹ ڈرنک کی جگہ پر اگر وہ یوز کرتے ہیں تو آپ جو بھی کھا رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس کے اگینسٹ میں بھی کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, جس سے اس کو ڈیزالو کرنے میں آسانی رہے. ورنہ عموماً جو کھا کے بیٹھنے کا چکر ہے نا, جو فیٹ ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز ہے گی جو ہماری باڈی سے خارج ہونی ہے قدرتی طور پہ. ٹھیک ہے, اگر وہ روکیں گے ہم تو نقصان ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہی ہو رہا ہے, وہ روکی جا رہی ہے. اب جیسے یہ جانے کا راستہ ہے دیکھیں ہمارا, اگر یہاں سے کچھ آتا ہے, ریفلیکس ہوتا ہے جس کو ہم مومنٹ کہتے ہیں, تو اٹس مین کہ یہ قدرت نے جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے, تو اندر سے ساری چیزیں توڑتے ہوئے آ رہا ہے اسپیڈ, اور اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے وامٹ کی کہ وہ رکی نہیں جاتی کہ شاپر لے لے. عموماً ٹریول کرتے ہوئے آپ نے دیکھا نا جہاز میں فوراً ہی وہ وومٹنگ بیگ دے دیتے ہیں کہ بھائی آئے تو اس میں کر لینا, دوسرے پریشان نہ ہو. ویری رائٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا پڑے گا, اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ کوئی میڈیسن بھی کام نہیں کرے گی. ویسے دیر از نو سچ میڈیسن کہ آپ کی باڈی میں جائے اور آپ کے فیٹس کو جلانا شروع کر دے, اور آپ یہ سب کچھ کھاتے پیتے بھی رہیں اور کم ہو جائے. دیٹس ناٹ گونا ہیپن. مس شمیم گل, بائی دا وے یو لکنگ ریوشنگ. کچھ دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اوبیسٹی پہ بات کر رہے تھے, تو یہ موضوع زیر بحث آیا کہ آپ کا اچھا لگنا کتنا ضروری ہے. ایک تو اسٹائل آپ کا 10 out of 10. ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی. شی از آلسو یو نو اسٹائلسٹ ہر سیلف, ڈیزائنر بھی. اپنا ہیئر کٹ بھی خود کیا ہے, which is really really nice. انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہوتا ہے. جی پہلے تو ذرا یہاں سے اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام لوگوں کو سلام, آپ سب کو سلام, اور شکریہ بہت بہت کہ آپ نے میری اتنی تعریف کی. اور رہی بات یہ کہ خود کا اچھا لگنا کیوں ضروری ہے, جو بندہ خود سے محبت کرتا ہے وہ ضرور اچھا لگے گا, کیونکہ خود سے پیار کرنا
ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو آپ کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی آپ قدر کریں. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی صحت. صحت اچھی ہے تو سب اچھا ہے، صحت آپ کی اچھی نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں ٹیسٹ کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، میڈیا کے پیچھے، موبائل کے پیچھے. تو خود کو جو ہے نا پلیز 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 خود کو جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اور جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا اس کو اسی طرح فالو کریں گے تو یقیناً آپ قدر کریں گے اپنی بھی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی بھی. ٹھیک ہے. اس میں صحت ہے. جیسے اوبیسٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اوبیسٹی کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات آپ کے سامنے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. عموماً بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کا لائف اسٹائل چینج ہے، وہ نہیں خیال کرتے، جنک فوڈ لے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہارمونس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکسرسائز نہیں کرنا، لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا. یا پھر زیادہ تر لوگ جو اے سی میں رہنے والی بچیاں ہیں، اے سی میں بیٹھ کے کام کرنے والی بچیاں ہیں، بچیاں عموماً افیکٹ ہوتی ہیں. تو وہ جو ہیں وہ اس طرح سے لائف اسٹائل، یعنی دھوپ میں نہیں نکلیں گی، وائٹامن ڈی نہیں لے رہی ہیں، تو ان کا ویٹ بڑھے گا، ان کا جسم پھولے گا. جسم کا پھولنا بہت بڑی بیماری ہے. اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. ہارمونز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے، اور خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، وائٹامن D3 کی کمی ہوگی، کیلشیم کی کمی ہوگی. اب یہ ہم جب چیک کریں گے تو ڈائگنوز کرنے کے بعد ڈائگنوز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل ریزن کیا ہے. اور ویٹ اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ کی زندگی سمجھیں ختم. کیوں ہے؟ کیونکہ انسان خود تو پیار نہیں کرتا. میرا ایک سوال ہے کہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ ہارمونل امبیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ جتنی بھی ڈائٹ کر لیں، کتنا بھی وہ اسٹرگل کر لیں، لیکن ان دی اینڈ ان کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے، ان کے فیشیل ہیئرز آ رہے ہوتے ہیں، ایکنی ہو رہا ہوتا ہے، بالکل ڈسکلریشن ہوتا ہے. تو اس چیز میں بھی لائف اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے. بالکل لائف اسٹائل بھی میٹر کرتا ہے. آپ کی ڈائٹ میں ہمیں بچیاں بیچاری ان کو پتہ نہیں ہوتا، آئی تھنک پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہیں. بس وہ صرف ڈپریشن میں آتی ہیں. اور وجہ انزائٹی یہی اسی وجہ سے کہ ایک تو پی سی او ڈی ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہ وہ جو ڈائٹ پلان ان کا ٹھیک نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آتی ہے. اور ڈپریشن مزید آپ کو ویٹ بڑھاتا ہے، مزید بڑھاتا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو ہمیں صحیح راستہ دکھانا ہے، صحیح راستہ بتانا ہے کہ ہمیں کھانے میں اعتدال کرنا ہے. آپ باہر کی چیزیں نہیں کھائیں، آپ جو ہے جنک فوڈ وغیرہ نہیں کھائیں. ہمارے یہاں اگر آپ نے اگزامپل لینی ہے نا تو اب ماسیوں کی لے لو، جو میڈس ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ایسی کہ ان کا اسمارٹ جسم ہوتا ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کر رہی ہوتی، وہ لوگوں کے یہاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور خود کو روکا ہوتا ہے کھانے سے روکا ہوتا ہے. ایکسرسائز بہترین جو ہے نا، آئی تھنک کوئی بہترین وہ ہے ڈائٹ پلان کہیں گے یا ایکسرسائز بہترین طریقہ کار ہے آپ کی صحت کے لیے. اچھا بیٹھے رہنے سے اور لائف اسٹائل چینج کرنے سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. Absolutely, بالکل. And most of us, we don't even know کہ ہم جو کیلوریز انٹیک ہماری ہے وہ کتنی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پوری دنیا میں یہ چیز اب ڈیولپ ہو چکی ہے، یعنی کہ اب یہ کہیں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کو کھاتے وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کیلوریز کھائی ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے ویسے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ جیسا بھی دانش صاحب فرما رہے تھے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ اگر کسی نے اخلاقاً بھی پوچھ لیا کہ بھائی کھانا کھا لیں، تو چاہے کھانا کھایا ہوا ہو دوبارہ سے وہ کھانا جو اور آپ منع کر کے دیکھیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی ہمارے یہاں ہے کہ بعد جو وہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اگر آپ ان کو منع کر لیں. تو یہ بڑا پرابلم ہے. دانش صاحب ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات ہو جائے. ہمیں یہ چیز کیسے ڈیولپ کریں؟ اچھا یہ چیز خود بخود بڑی عجیب بات ہے ہمارا کہ جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم کر لیتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہے ہمارے اندر، یعنی کہ کھانے پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، پانی پہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن عام دن میں ہم ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں؟ رمضان میں بھی جو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ چونکہ روزہ ہوتا ہے تو اس ٹائم تک ہوتا ہے، بٹ جب افطاری لگتی ہے پھر ہم برابر حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. پکوڑے، سموسے، چاٹ سب کھاتے ہیں. آپ افطاری پہ دیکھیں جو صحیح معنوں میں اگر سعودیہ وغیرہ میں افطاری کریں تو وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھیں آپ روزہ ہمیں افطار کرنا کس سے ہے؟ پہلے یہ دیکھیں، کھجور فرسٹ ہے. کھجور ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر ہم منہ میں رکھ کے جیسے جسٹ لائک ہم ٹاپی کوئی مزے لے کے کھاتے ہیں، اگر وہ کھاتے ہیں تو وہ ایک دم انرجی بوسٹ کرتی ہے ایک دم. تو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. ہم افطاری کر رہے ہیں پکوڑے سے، دوسری تلی ہوئی چیزیں، مسالے والی چیزیں، مطلب اس سے کر رہے ہیں. بچے ہوں بڑے ہوں سب اس سے کر رہے ہیں. کھجور رکھ ہی نہیں رہے، جبکہ
پہلے کھجور ہر حال میں تھا کہ کھجور سے ہی روزہ کھولنا ہے, Exactly, بالکل. نہیں تو پھر دین تھا کہ پانی, جی جی, یا پھر میں خیال سے شاید نمک کا دوسرا بھی کوئی ہے. آپشن آتا تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. تو اب ہم ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اور میں بات آپ کو ایڈ کر دوں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کیلوریز مطلب ان اور آؤٹ دونوں جب نہیں ہوگا, آؤٹ نہیں کریں گے, ان ہی رہے گا, تو وہ پھر فیٹ کی صورت میں جاتا رہے گا, بالکل پھر وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جاتے رہیں گے, بڑھتا جائے گا سائز. پھر وہ بعد میں سوچیں گے یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو چیز خارج ہونی ہے وہ اگر رکی رہے گی تو وہ پرابلم کرے گی اندر نا باڈی میں, جو نکالنا ہے وہ نکل جائے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ڈاکٹر ابھی شبیب گل نے بھی کہا کہ قدرت نے مطلب یہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا صحت ہزار نعمت ہے, میں کہتا ہوں اربوں خربوں نعمت ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو صحت مند ہے اس سے, اور جو نہیں ہے اس سے صرف پوچھ لیں یا دیکھ لیں بیچارے کو, تو مطلب ہم تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہر چیز کھا رہے ہو, اچھی کھا رہے ہیں, اور یہاں تک کھا رہے ہیں. حالانکہ یہاں تک نہیں کھانا ہے, کیا اچھی بات, ٹھیک ہے نا, یہاں تک نہیں کھانا ہے, ہم گلے تک کھا رہے ہوتے ہیں جب تک کہ کھانا ختم نہ ہو جائے یا ہم ختم نہ ہو جائے. تو اس چیز کو ذرا سا دیکھیں, مطلب کریں اس کو, اور ہر بندہ سمجھتا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے ڈیولپ کریں گے ہم لوگوں میں اویئرنیس, یہ ہر کسی کو پتا ہے, کیونکہ جو آج ہمارے پاس سیل فون ہے اس میں ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے نا, ہر چیز, ٹھیک ہے. ہم ہر اپنے کاروبار کو اپڈیٹ کرنے کے لیے مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بٹ اپنی صحت کو نہیں دیکھ رہے. آج کاروبار ڈیولپ کرتے کرتے ہم نے اپنا کاروبار تو بڑھا دیا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں جو اس سے انکم ہوئی وہی اپنی صحت پہ لگا رہے ہیں. اچھا ہمارا ایک چیز, سوری میں ایڈ کر دوں, مجھے اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی ہے ڈاکٹر دانش کی بات سے. دیکھیے ہمارے یہاں لوگ کس طرح کے پائے جاتے ہیں. ایک تو طبقہ وہ ہے جس سے آپ کہیں گے نا کہ آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا کہ جی نہیں ہم موٹے نہیں ہیں, ہم صحت مند ہیں اور یہ اور وہ. اور پھر ہم دوسری بات یہ ہمارا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں کم کر لیں, تو وہ جب چاہیں کے انتظار میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے چاہنے پر نہیں ہوتا, اور پھر وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. پھر دوسرا جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے طبقہ ہے, اس کے پاس ایکسکیوزز ہیں. یعنی کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جس ایرا میں ہم ہیں, ہمارا ویری سوری, اگر آپ کسی کو اگر کوئی بتا بھی دیں, ایگزیکٹلی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ باڈی شیمنگ کی طرف بات کو لے جاتے ہیں کہ جی یہ مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی یہ جو شارٹ کمنگز ہیں, اپنی جو خامیاں ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ نہیں اس کے لیے کوئی ایکسکیوز دے سکتے. آپ کو اگر فٹ رہنا ہے تو آپ کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. اور لیٹلی ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایکسکیوزز یہ دے رہے ہوتے ہیں میم کہ ہمارے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے, اس وجہ سے ہم جو ہے نا اوبیسٹی کا شکار ہیں, وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے. کیوں ہے ایسا؟ بالکل ایسا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو ان کو جو ہے ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد, ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے لوگ کیسے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب کو جج کریں, آپ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو ان کے حساب سے دیکھیں کہ ہم اس کے حساب سے صحیح ہیں کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی صحت آج آپ کے ہاتھ میں ہے, ہمیشہ نہیں رہے گی. کچھ دنوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہو جائیں گے. اور میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی زندگی آپ کی ہے, ہماری نہیں. ہماری زندگی ہماری ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے 24 گھنٹے جو ہے نا اس میں ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے, ٹھیک ہے. 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کے علاوہ آپ دن میں 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالا کریں. 1 گھنٹہ ضرور نکالے, چاہے وہ میل ہے, فیمیل ہے, بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, جو بھی ہے, اس کو 1 گھنٹہ ضرور چاہیے. چاہے اس میں آپ یوگا کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, شیشے کے آگے کھڑا کر کے دیکھیں اور خود سے بات کریں, دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. یعنی کہ آپ پچھلے 10 سال پہلے کیا تھے, 6 سال پہلے کیا تھے, اور اب کیا ہیں. اور نیکسٹ میں اگر اپنے آپ کو 10 سال پہلے پیچھے رکھنا ہے تو شیشے میں رکھ کے اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں اور اس چیز کو لے کے دیکھیں اور اس پہ کارآمد رہیں, اس پہ آپ یعنی عمل درآمد کریں, ٹھیک ہے. عمل درآمد کریں کہ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں خود کا خیال رکھوں گا یا رکھوں گی, اور میں نے اپنا اس طرح سے محاسبہ کرنا ہے تاکہ میں اللہ کو بھی جواب دے سکوں. بالکل, بہت اچھی بات ڈاکٹر شمیم نے کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں تو آپ اپنے سے وعدہ کریں. بہت اچھی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور کنسرن ہے بہت ساری خواتین کا کہ آفٹر چائلڈ برتھ بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کر لیتی ہیں خواتین. بچے پیدا ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ ایک دم پٹ آن کر لیتی ہیں. موسٹلی سی سیکشن میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے اور کتنا دورانیہ ہے کہ آپ وزن اپنا کم کر سکتے ہیں یا واپس جتنا تھا اتنے پر آپ آ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ سی سیکشن ہوتا کیوں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس پہلے وقت میں خواتین ہمارے پیرنٹس سے, ان کے پیرنٹس سے تو ہم سنتے تھے کہ گھروں میں ہی بچے پیدا ہو جاتے تھے. یہ ایک نیچرل وے ہے, نیچرل طریقہ کار ہے. تو یہ بگڑا کیوں ہے, یہ نظام خراب کیوں ہوا, اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
وہ کیسے کہ اپنی بیماریوں کو ہم خود بڑھاوا دیتے ہیں. ہم ٹائم پہ ڈائٹ نہیں لیتے, ٹائم پہ میڈیکیشن نہیں کرتے. پہلے تو دوائیاں نہیں ہوتی تھی, پہلے ہربل کی دوائیاں ہوتی تھی, سونف کھا لی جناب, ادرک لے لی جناب, لونگ لے لیا, ان سے اپنے آپ کو درست کر لیا. لیکن آج کل جو میڈیسنس چل رہی ہیں وہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے ہی آ رہے ہیں. وہ جو انجیکشنز جو سرجری پرفارم کرنے سے پہلے دیے جا رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہ لائف لانگ اس کا سائیڈ افیکٹ رہتا ہے. یہ جو بیک ایک کا, سویئر بیک ایک کا, اور یہ جو شکار ہو رہی ہیں خواتین جس کی وجہ سے وہ نہیں, ایک بہت جلدی ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی بھی نہیں رہ پاتی, ان کی بیک آرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے پرابلمس بائی دی ورچو آف دس ریڈیکل ٹریٹمنٹ. پین کی شدت آئی تھنک اتنی ہوتی ہے تو وہ اپنی روٹین پر واپس آنا بہت مشکل ہو Next to جاتا ہے. impossible ہو جاتا ہے. کر سکتی ہیں بالکل 9 منتھ جب بچہ پیٹ میں ہے تو وہ اس دوران میں وہ جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کرے. پہلی بات یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ جب پریگننسی آپ کی ڈلیوری ہو گئی ہے اس کے بعد کیئر کرنے کی شدید ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن کی میڈیسن دی ہے ڈاکٹر نے, مہینے کی دی ہے, اس کے بعد انہوں نے کیئر نہیں کرنی. تو یہ غلط ہے. آپ کو ڈائٹ پلان کیا لینا ہے, بچہ فیڈ بھی کر رہا ہے, آپ کو اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے, اس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے. یہ کاؤنسلنگ ہماری ڈاکٹرز کو کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر آپ کو یہ کیس لے دیے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. نہیں زیادہ میڈیسنز دینے پہ فوکس. لیکن یہ جبھی تو پھر وہ ویٹ نہیں دیکھیں 9 مہینے بچہ پیٹ میں رہا ہے, جسم کا شیپ تو خراب ہو گیا. اب کیا ہے 9 مہینے تو لگیں گے نا ٹھیک ہونے میں. 9 مہینے میں آپ نے کیا کیا لینا ہے, کیا چیزیں لیں. پہلے وقت میں ہمارے یہاں تو پنجیریاں اور یہ وہ سب دیا جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ مالش کی جاتی تھی, مساج کی ضرورت ہوتی تھی. آج کے دور میں جو ڈلیوری ہوتی ہے یا آپریشن والے کیسز ہیں اس میں وہ مساج نہیں کر پاتی, لیکن اس میں بھی طریقے سے اگر مساج کیا جائے, بچے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی مساج کرواتی رہیں تو ویٹ آپ کا نارمل ہو جائے گا. اس چیز کو ہمیں لے کے چلنا ہے کہ ویٹ جو ہے پریگننسی کے بعد جیسے کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جی مور امپورٹنٹلی ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک چیک لسٹ آپ کو بنانی پڑے گی, چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں, دونوں کے لیے پرابلم ایکول ہے. ایک تو جس کی لائف اسٹائل کی بات ہو رہی تھی, لیکن یہ ہمارا نے ابھی جو جس ٹاپک کی طرف نشاندہی کی ہے دیٹ از ویری کریٹیکل. اور دس پوائنٹ ان ٹائم دیکھ رہے ہیں ہم, بڑی انفارچونیٹ یہ ہے ہمارا, مجھے کہنے دیجئے کہ میں کچھ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا تھا ابھی, اس کے اندر لونز دیے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سی سیکشن کو پرسو کرنا ہے تو یو ہیو اے ویری گڈ آپشن, آپ لون لے لیں فرام یور موبائل فون. یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کین یو امیجن کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی سیلولر کمپنی ہے پاکستان کی, اس کے میں نے ایڈ میں یہ چیز دیکھی ہے. تو یہ کتنی شاکنگ چیز ہے کہ آپ کو یعنی کہ یہ مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ یہ پروسیجر تو ڈیفینیٹلی ہوگا ہی, پہلے ریئرلی کہیں ہوتا تھا, اب تو یہ مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس لون کی فیسلٹی موجود ہے, یہ آپشن انیبل کر دیا گیا ہے. پلس یہ کہ ایک چیک لسٹ کی جیسے بات ہو رہی تھی, ہمارے یہاں ہر چیز کو ہم لیٹ گو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی ابھی ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا, اور ایونچولی اینڈڈ آپ کوئی ہارٹ اٹیک آتا ہے, اس کے بعد ہی پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو سیریس لینا کیوں ضروری ہے. پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ جتنی کرونک ڈیزیزز ہیں آپ ایک پیپر پہ لکھ لیں, اس میں ڈائبٹیز ہے, اس میں ہائی بلڈ پریشر ہے, اور دیگر پرابلمز ہیں, یہ بائی دا ورچو آف اوبیسٹی ہی ہو رہی ہیں, بٹ وی نیور ریئلائز. جی جہاں تک آپ نے بات کی فیمیل کی, اس میں کچھ ہمارے ڈاکٹرس کا بھی مطلب میجر ہاتھ ہے, اور پیشنٹ کا بھی کافی, ٹھیک ہے نا, پیشنٹ کا بھی ہے. دے آر سیلنگ فیئر. پیشنٹ بھی کہتا ہے آپ سیزر کر دیں میڈم, میں 10 منٹ میں فری ہو جاؤں گی, آیا کہ جو پین آ رہے ہیں قدرتی اس سے میں بچت ہو جائے گی نا. اور اس میں ڈاکٹر کا بھی فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا, ڈبل ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. جو ابھی آپ نے لون کی بات کی نا, تو وہ لون دے کیوں رہے, اسی وجہ سے کہ پیمنٹ زیادہ لگ رہی ہے, بٹ اس میں پیریڈ زیادہ ہے, نارمل میں پیریڈ زیادہ آگے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں ایفرٹ بھی کم. ڈاکٹر آئی 10 منٹ میں ود نو ٹائم, اب تو کرتے ہی ہیں, ایک دن میں 8 کیسز 10 کیسز چلی گئی اپنے کلینکس پر, اپنے ہاسپٹل میں, دوسرے ہاسپٹل میں. اس میں ان کو ویٹ کرنا ہے, جب تک نہیں ہو رہا کمپلیٹ پھر ڈے دے دیتے ہیں کہ بھائی 2 دن بعد اور بیٹا جاؤ, 1 دن بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد. تو اس میں میجر ہمارے یہاں جو اب جو یہ سی سیشن ہونے کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ اب خواتین اس طرح سے کام نہیں کر رہی جو پہلے کرتی تھی. جیسے ابھی ڈاکٹر شمیم گل نے کہا نا کہ ماسیاں دیکھیں آپ, ان کو آپ تھوڑا سا دیں, وہ تھوڑا سا ہی کھا لیں گی, لا باجی تھوڑا سا دے دو, ایگزیکٹلی ایسا ہی, وہ کھا کے چلی جائیں گی, پھر کام کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں کھا رہی ہے, واپس بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں, جو بھی. میں اپنی شیخ کی بات بتاؤں, ان کی عمر ہے ماشاءاللہ سے 74, وہ ڈیلی فجر کے بعد 40 منٹس واک کرتے ہیں. ان کو آج سے 12 سال پہلے ایک ڈائبٹالوجسٹ نے شوگر چیک کی, تو انہوں نے کہا اب آپ آؤ گے نا تو شوگر میں آؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے,
उन्होंने वॉक और बढ़ा दी अपनी। वेरी गुड। जब गए, वो भी नामी गिरामी डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट, पाकिस्तान के टॉप 10 में आते हैं माशाल्लाह से। तो वो देख के उठ के मिले, उन्होंने कहा ये वाहिद पहला पेशेंट है जो कि रिवर्स वापस आ गया, बिल्कुल ठीक है, प्री डायबिटिक हो चुके हैं। आज भी वो अपनी डायबिटिक जब चेक करते हैं, क्योंकि हर साल उम्र पे जाते हैं माशाल्लाह से, मदीना शरीफ में ही इत्तिकाफ वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रा सी बदतमीजी होती है, मगर वो भी ऐसी नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो वहाँ तो टफ इतना है कि सोने का टाइम ही नहीं मिलता आपको। ऐसा ही है, एब्सोल्युटली। 1 से 3 बजे तक रात में कलामुल लैल है, फिर उसके बाद सहरी शुरू हो जाती है, फिर इशाक। तो वो जो वॉक कर रहे हैं, उन्होंने हमें भी कहा कि बेटा ये अगर सही है ना आपका, तो सब तो कुछ ठीक आपकी है। पूरी हाँ, बॉडी सही होगी। ये बिल्कुल ठीक आपका है। जो मेन पार्ट है बॉडी का, Gut health वो आपकी अगर अच्छी सही होनी नहीं चाहिए। है, Exactly. निज़ाम हज़म जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम ओबेसिटी मुख्तलिफ हर बीमारी कैटेगरीज का में जा रहे शिकार हैं, है इस वजह से। हार्ट और अटैक हो, गट डायबिटीज। हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहब हमें एक अलग सेगमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही। और अगले सेगमेंट में आई थिंक हमें ये करना चाहिए, और हम Absolutely. करेंगे भी, कंसीडर करेंगे। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी, Thank डॉक्टर you साहब, so डॉक्टर much. दानिश आपका भी, कि आपने इतने अहम मौजू पे हमसे गुफ्तगू की।